ایک سوال آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر میں جو مذہبی طبقہ ہے، دینی طبقہ ہے، بالخصوص ہمارے علماء، وہ کاروبار کریں اس کو ایک بہت معیوب بات سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پہ جو ہمارا ایک سماجی تناظر ہے اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کو کچھ بوریہ نشینی، ان کو کچھ چٹائیوں پہ بیٹھنا، اور ان کے اندر جو ہے ایک راہبانہ سا طرز زندگی نظر آنا چاہیے۔ وہ نئی گاڑی میں نظر آتے ہیں، وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو سادگی کی دعوت ہے اور خلفاء کے قصے ہیں، اور دوسری طرف اپنا ان کا شان و شوکت اور طرز زندگی دیکھیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا علماء کو کاروبار کرنا چاہیے؟ اگر وہ کاروبار کر کے پیسہ کماتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی دینی قباحت ہے؟ اس میں کوئی قباحت کیوں ہوگی بھائی؟ ہماری تاریخ میں اس سے پہلے بھی علماء بڑے بڑے کاروبار کرتے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو کپڑے کا کاروبار تھا اس کی تفصیلات سے کون واقف نہیں ہے؟ قدوری کا جو کاروبار تھا اس سے کون واقف نہیں ہے؟ جساس جو کام کرتے تھے اس سے کون واقف نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے لوگ کاروبار کرتے رہے ہیں، سرمایہ لگاتے رہے ہیں، تجارت کرتے رہے ہیں، مال لے کر دوسرے علاقوں میں جاتے رہے ہیں۔ ہمارے تو پیغمبر نے بھی تجارت کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ علماء کے لیے کاروبار کرنا ناجائز ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک عالم کی حیثیت سے تحقیق یا تفتیش یا تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کے نتیجے میں بعض اوقات کاروبار کرنا ممکن نہیں رہتا، تو یہ بالکل الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس سرمایہ ہے، صلاحیت ہے، وہ کاروبار کو سمجھتا ہے، تو کیوں کاروبار نہیں کرے گا؟ کریں کاروبار۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا کاروبار کرتے رہے، ان کے بڑے کاروبار رہے ہیں۔ لیکن ہم سے بعض دانشور مزاج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو علماء کاروبار کرتے ہیں تو یہ تو اصل میں اپنا نام، اپنی عزت، اپنی حشمت و توقیر جو سوسائٹی میں بن گئی ہے اسی کو کیش کر رہے ہوتے ہیں، گویا اپنی مذہبی شناخت کو ہی کمرشل یوٹیلائز کر کے، برانڈنگ کر کے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، جو آدمی بھی کوئی کاروبار کرے گا تو اس کے اگر والدین نے پہلے کاروبار کیا ہے، یا اس کے خاندان کی کوئی شہرت رہی ہے، یا اس کے ہاں کوئی ایسا کام رہا جس میں دیانت امانت کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں نا جو لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اگر ایک عالم کاروبار شروع کرتا ہے اور اس کے پاس بھی ایسا کوئی اثاثہ موجود ہے تو لوگ ضرور متوجہ ہوں گے۔ اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے اس میں کوئی دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا، کوئی فریب تو نہیں کیا جا رہا لوگوں کے ساتھ، کچھ دکھا کے کچھ اور چیز تو نہیں بیچی جا رہی۔ تو اگر دیانت کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے، صحیح اصولوں پر ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص کاروبار کرنے کے لیے اٹھے گا تو اپنا ماضی کا اثاثہ اور میراث لے کے ہی آئے گا۔ اس کے بغیر کاروبار کیسے ہو جائے گا؟ یہ جو بڑے بڑے خاندان کاروبار کے لیے اقدام کرتے ہیں ان کو بھی یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ ان کے والدین نے ایک امپائر بنا دیا ہوتا ہے، تو آسانی سے کرتے ہیں۔ میں آپ شروع کریں تو ظاہر ہے کہ چنے کی ریڑھی لگائیں گے سب سے پہلے۔ تو اس لیے ہر آدمی کے پاس ایک اساس موجود ہوتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو برے طریقے سے استعمال کرنا کہ لوگ آپ کی داڑھی دیکھ کر اور آپ کا پس منظر دیکھ کر اعتماد کر لیں اور آپ پھر ان کو دھوکہ دیں۔ یہ چیز ہے جو قابل اعتراض ہے۔ ورنہ جو بھی کاروبار کرے گا، لوگ اگر اس کو جانتے ہیں تو اسی بنیاد پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ خاندان ہے، یہ لوگ ہیں، انہوں نے کوئی کاروبار کیا ہے، اس میں کوئی اچھی روایت قائم کی ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ جو دینی ادارے ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے خود مختاری کی طرف کہ یہ اپنے کاروبار کریں اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے چندوں پہ انحصار کریں۔ بالکل بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسے، آپ دیکھیے دنیا میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ادارے ہیں، ان کے بہت سے اثاثے ہوتے ہیں، کچھ کرائے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کی اپنی یونیورسٹیوں میں بھی انڈومنٹ فنڈ قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں سود کھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان کا اپنا سرمایہ نشو و نما پائے زیادہ سے زیادہ۔ تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے دیانتداری کے ساتھ کریں، صحیح طریقے سے کریں، لوگوں کے اعتماد کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عالم اس میدان میں اترے گا اور ادنیٰ درجے میں بھی کوئی خرابی ہوگی تو دین بدنام ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا نازک فیصلہ ہے، لیکن اس کے کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہ تلوار کی دھار پر چلنا، کیونکہ عام لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ دوسرا جو جی چاہے کر لے، کسی عالم سے ادنیٰ درجے میں بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کو تو فوراً سان پر رکھ لیں گے۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے،
تاہم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کاروبار ضرور کرنا چاہیے، ورنہ وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کیا کرے گا اس معاملے میں۔ جو علماء عام طور پر تدریس تعلیم کو پیشہ بناتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا صلہ ان کو ملتا ہے۔ آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کتنے علماء ہیں جو پڑھا رہے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، تو یہ اصل میں معاشی جدوجہد ہی ہے نا جو آپ کر رہے ہیں۔ تو معاشی جدوجہد کہیں ملازمت کر کے آپ کر رہے ہیں، کوئی ہنر سیکھ کے کر رہے ہیں، کسی فن کی بنیاد پر کر رہے ہیں، یا آپ تجارت کر کے کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے۔ البتہ آپ کی خاص حیثیت کی وجہ سے لوگ آپ کے ایک ایک اقدام پر نگاہ رکھیں گے، اس میں ہر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ اگر دوسروں کو 10 قدم اپنے آپ کو دیانت کی طرف رکھنا ہے تو ہمیں 100 قدم رکھنا ہے۔